أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها او كما قال علیہ السلام. انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ مدت سے مسلمان جو ہے پورے چہار دانگ عالم میں کسی نہ کسی مصیبت کا، پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. یہ دراصل ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ایک پیشین گوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت ہونے والے بہت سارے واقعات کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا. کئیوں ایسے واقعات ہیں جو ہو بہو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. انہی احادیث میں سے، انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جو ہے تمام اہل باطل، اسلام دشمن طاقتیں ایک دوسرے کو مسلمانوں پر حملے کے لیے ایسے بلائیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں. حدیث غور سے سننا. قرب قیامت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اہل باطل اور شرک اور کفر کے پسندیدہ اور دلدادہ لوگ مسلمانوں پر ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے آدمی دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں. بھوکے آدمی کو اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو کبھی آپ جو ہے چوراہوں پر، راستوں پر جب حکومت کی طرف سے یا کسی مالدار کی طرف سے کھانے کے پیکٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس وقت میں دیکھنا کہ ایک ایک پیکٹ کے لیے جو ہے لوگ ترستے ہیں. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر کوئی پانی کا سیلاب آ گیا، لوگ 2-2 3-3 4-4 دن سے بھوکے ہیں اور ان کو کھانے کی پیکٹس پکڑائی جاتی ہیں تو پورے آبے کا آبا اس پر امڑ پڑتا ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 2-4 پیکٹ میرے گھر لے جا سکوں. تو جیسے بھوکے دستر کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے اہل باطل جو ہے وہ مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گے. حضور کی حدیث ایسی آنکھوں دیکھی حقیقت اب نظر آ رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں ظلم کی داستان اگر سنانے لگوں تو کافی لمبا وقت نکلے گا، لیکن کچھ اشارات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اہل باطل پورے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، باوجود ہے کہ ان میں خود اتفاق نہیں ہوگا، باوجود ہے کہ خود ان میں اتفاق نہیں ہوگا، لیکن اسلام کے خلاف وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے، ایک سنگٹھن بنا لیں گے، ایک ہو جائیں گے. اب آپ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں ہم نظر دوڑاتے ہیں وہاں پر اسلام دشمن طاقتوں کا خوب واویلا مچا ہوا ہے.
ابھی نیدرلینڈ کے صدر کا بیان آیا، کل ہی کا بیان ہے، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی کرو، مل جاؤ، سب ایک اتفاق میں آ جاؤ، لیکن یہ مسلمانوں کو چھوڑو نہ کو۔ نیدرلینڈ کا صدر کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس نے یہ بھی کہا کہ سب کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر حد اس نے یہ کر دی، چاہے اس کا منشا جو بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے جو پینٹر جو بچے ہیں، جو آرٹسٹ جو بچے ہیں، ان لوگوں سے نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ محمد کی تصاویر بنا کر کے وائرل کریں، اس کے کارٹون بنا کر کے وائرل کریں۔ فلسطین کی آگ ایسی لگی ہوئی ہے، امریکہ اس کے ساتھ مل کر ایسی سازشیں کر رہا ہے، اور عرب ممالک کے جو ہے نا غفلتوں کے عالم تو کیا ہی کہنے ہیں، سونے پہ سہاگا، یہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، وہاں مندریں بنائی جا رہی ہیں۔ غفلت اور بے ہوشی اور دنیا کی حرص و ہوس نے ایسے آ گھیرا کہ ڈانس کلب بنانے کو تو ان کے پاس پیسہ ہے، شراب خانے کھولنے کے لیے تو ان کے پاس پیسہ ہے، اوباشوں کو بلا کر نچانے کے واسطے تو ان کے پاس پیسہ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے ایک ناچنے والی خاتون کو انہوں نے بلایا اور اپنے کانسرٹ میں اس کو نچا کر ایک رات کے تقریباً 8.5 کروڑ روپے دیے 5 منٹ کے ڈانس کے لیے۔ یہاں مسلمان بھائی فلسطین میں، غزہ میں بھوک اور پیاس سے ترس رہے ہیں، جن کے کھانے کے لیے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم کسی طریقے سے امداد کریں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ مال وہ بیچاروں تک پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایڈ تو آ رہے ہیں بہت سارے بیانوں کے دوران، ہم جب کلپ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیانات کے دوران جو ہے تبرع الآن کے عنوان سے فلسطینیوں کی مدد کے نام پر، ایتام الفلسطین کے نام پر باقاعدہ کلیکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ کلیکشن کیا ان مستحق لوگوں تک پہنچ پا رہا ہے یا نہیں پہنچ پا رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال، میرا اپنا تجزیہ، اپنا نظریہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس قدر امداد کی اعلانات ہو رہے ہیں، اس قدر امداد کے اعلانات کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر پھر بھوک مری بھی باقی رہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے پڑوس ملک کے بہترین عالم دین ہیں، شیخ الاسلام ہیں، شیخ العرب والعجم ہیں، کفر جن سے گھبراتا ہے، اہل باطل ان سے چڑھتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ میرے اور میرے متعلقین اور محبین اور میرے چاہنے والوں کی طرف سے 1 ارب روپیہ وہاں پر ڈونیشن کیا گیا، لیکن بھوک وہیں جیسی کی تیسی نظر آ رہی ہے، پیاسے بچے وہیں جیسے کہ ویسے نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹلز میں لوگ بیماروں کی حالت وہی ہے۔ اب یہ جو اللہ والوں نے محنتیں کیں اور علماء نے محنتیں کیں اور یہ جو امداد پہنچائی جا رہی ہے، یہ اللہ عالم پہنچانے والے صحیح ڈھنگ سے پہنچا رہے ہیں، پھر یا کیا کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کما حق نہیں پہنچ پا رہا ہے ایسا مال جیسا کہ لوگ امداد کر رہے ہیں۔